السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہمارا سلسلہ نماز تراویح میں تلاوت ہونے والے پارے کا تفسیری خلاصہ، آج ہم 9ویں پارے کا تفسیری خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے کے شروع میں قوم شعیب کے سرکش سرداروں کی اس دھمکی کا ذکر ہے کہ اے شعیب، ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ، ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو جلا وطن کر دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ، ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ پھر ان پر قوم سمود کی طرح عذاب نازل ہوا اور وہ ایسے نیست و نابود ہوئے کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان بستی والے ایمان لائے ہوتے اور تقوی کو اختیار کیا ہوتا تو ہم انہیں زمین و آسمان کی نعمتیں فراوانی سے عطا کر دیتے، لیکن حق کو جھٹلانے کے سبب وہ انجام بد سے دوچار ہوئے۔ ان بستی والوں کو اس سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے ہوئے یا دن چڑھے بھی آ سکتا ہے۔ گزشتہ امتوں کے احوال سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی ایذا رسانیوں پر تسلی دینا اور مشرکین مکہ کو عبرت دلانا مقصود ہے۔ آیت نمبر 103 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور کہا کہ میں تمہارے پاس واضح نشانی لایا ہوں اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے معجزات پیش کرنے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا۔ فرعون کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دیا اور کہا کہ یہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا اس معاملے کو ذرا ڈھیل دو اور جادوگروں کو جمع کرو۔ جادوگر آئے اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ تم ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہلے کریں گے یا ہم کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہل کرو۔ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر ڈال دیں تو لوگوں کی نگاہوں کو سحر زدہ کر دیا اور انہیں ڈرا دیا، اور انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادو لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دیں۔ وہ عصا سانپ بن گیا اور جادوگروں کی چیزوں کو نگلنے لگا۔ اس طرح معجزے کی حقانیت اور جادو کا بطلان ثابت ہوا اور فرعونی رسوا ہو گئے۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے، اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کی پاداش میں تم ہمیں سزا دینا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا کی۔ اس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ نیک انجام اہل تقوی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 130 سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر 61 سالی کا عذاب نازل کیا۔ فرعونیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اچھائی کو اپنا کمال جانتے تھے اور برائی کو بدشگونی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے۔ پھر ان پر ٹڈیوں، دل، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب نازل کیا۔ جب عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں عذاب ٹل جانے کے بعد بنی اسرائیل اپنے وعدے سے پھر گئے
تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کمزور لوگوں کو مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، اور بنی اسرائیل سے جو خیر کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا۔ بنی اسرائیل سمندر پار کر کے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجیے۔ معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں اور اپنی جاہلیت کے باعث ہی ہلاک ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور یہ 40 دن کا عرصہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا جلوہ دکھانے کی دعا کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ بالواسطہ جلوہ فرما ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اس کتاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنا دیدار کروانے کی التجا کی تھی کہ یا اللہ دیدار کروا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دے سکتا۔ آیت نمبر 144 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے اور تورات عطا کرنے کا ذکر ہے۔ آگے چل کر بتایا کہ متکبر آیات الہی سے اعراض کریں گے، یعنی اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی آیات سے انکار کریں گے، اعراض کریں گے، منہ موڑیں گے۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے اعمال باطل ہیں، وہ دھوکے میں ہیں اور ان کے اعمال اچھے بھی نہیں ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کے زیورات سے بچڑا بنا کر اسے معبود بنانے کا ذکر ہے۔ یہ سامری تھا جس نے بچڑا بنایا تھا، اور اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی اٹھا کر اس نے اس بچڑے کے اندر جو بے جان تھا اس میں پھونکی تو اس میں جان آ گئی۔ تو یہ ایک ابتلا تھا قوم کے لیے، آزمائش تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم پر غصے اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے پیچھے تم نے ایسا برا کام کیا۔ انہوں نے تورات کی تختیاں زمین میں ڈالی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان سے جواب طلبی کی۔ انہوں نے کہا اے میرے بھائی، قوم نے مجھے بے بس کر دیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ اب آپ مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسی کا موقع نہ دیں۔ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، لیکن کیونکہ جانشین ان کو بنایا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان سے پوچھا کہ یہ کیوں ہوا۔ پھر آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلمات استغفار کا ذکر ہے۔ آگے چل کر بتایا کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا، جن کی تحریر میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی نوید تھی۔ آیت نمبر 155 سے 158 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کامل نعمت میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہ نبی ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کر دے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کر دے گا اور بدعمالیوں کا بوجھ اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے طوق اتار دے گا۔ سو جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی تعظیم اور نصرت کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 160 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پتھر پر ضرب سے ان کی قوم کے 12 قبیلوں کے 12 چشمے جاری ہونے کا معجزہ بیان ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پتھر ہوا کرتا تھا اور مربع شکل کا یہ پتھر تھا،
اور آپ اس کو اپنی زنبیل میں رکھا کرتے تھے۔ جہاں جاتے تھے تو وہاں پانی کی ضرورت پڑتی تو آپ پتھر پر ڈنڈا مارتے اور اس پتھر میں سے پانی بہنے لگتا، جیسے اس کا تعلق کسی چشمے کے ساتھ ہو گیا ہو۔ اس کے بعد اس امر کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، مگر انہوں نے اس مسئلہ میں بھی تحریف کی۔ مزید بتایا کہ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں انہیں ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا، مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ جیسے آج ہمیں جمعے والے دن جمعے کے وقت کاروبار سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہم پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، بے کو چھوڑ دو، لیکن اس کے باوجود ہم بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کے باعث ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا۔ آیت نمبر 172 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ اس اقرار کو عہد الست سے تعبیر کیا جاتا ہے، جب یہ اس وقت کا عہد ہے جب کچھ نہ بنا تھا، زمین آسمان کی کائنات کی کوئی چیز نہیں بنی تھی، اس وقت کا یہ عہد ہے۔ آیت نمبر 172 میں اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ کی نعمت عقل کو قبول ہدایت کے لیے استعمال نہ کرنے والوں کو چوپایوں سے بدتر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کے دل ہیں مگر وہ حق کے دلائل کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ آیات الہی کو دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان تو ہیں مگر وہ دعوت حق کو سنتے نہیں ہیں، تو لہذا چوپایوں سے بدتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الوہیت میں عز و نیاز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، کہو میں اپنی ذات کے لیے خود سے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ یہ عاجزی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آئے ہو عاجزی کیجئے۔ شان محبوبی وراء الورا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا اور فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، اور اگر میں اپنی ذات سے غیب کو جانتا تو از خود خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، یعنی مجھے اللہ کے بتلانے سے علم غیب ہے، میں خود بخود غیب نہیں جانتا، اور یہی عقیدہ سچا ہے۔ لیکن جو اس عقیدے کو بھی رد کرتے ہیں وہ محروم ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شان کو اور انعام اور مقام کو وہ مانتے نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی غیب کے علوم اور ساری نعمتیں رب ہی کی عطا سے ہیں، اور کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی قضاء اور قدر سے پہنچتی ہے۔ آیت نمبر 188 میں بتایا کہ تمام بنی آدم کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ آیت نمبر 184 سے مشرکوں کے معبودان باطلہ کے بارے میں بتایا کہ وہ تمہاری ہی طرح مخلوق ہیں اور آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں کی نعمتوں سے بھی محروم ہیں، یعنی وہ خود ہی عاجز و بے بس ہیں اور کسی کو نقصان یا نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ سورۃ الاعراف کے آخر میں جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو کہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو صبح و شام خوف اور عاجزی کے ساتھ پست آواز میں دل میں یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورۃ الانفال۔ انفال مطلقاً مال غنیمت کو بھی کہتے ہیں، اور کسی مجاہد کو غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے دوسرے مجاہدین کے مقابلے میں کچھ زیادہ دیا جائے تو اسے بھی نفل یا انفال کہتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں کامل مومنوں کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، آیات الہی سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ ان کا شعار ہے،
اور یہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے دل و جان سے آمادہ نہ تھے، اور مجاہدین کی خواہش تھی کہ ابو جہل کی قیادت میں مشرکین مکہ کے مسلح و منظم لشکر کی بجائے ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے ٹکراؤ ہو جائے۔ یہ بدر کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے تصادم کو مقدر فرمایا تاکہ حق کی حقانیت اور غلبہ ثابت ہو جائے۔ یعنی بدر کو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا اور اس میں حق کو نصرت عطا فرمائی اور حق کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ آیت نمبر 8 سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلب کے لیے فتح کی بشارت کے طور پر فرشتے نصرت کے لیے بھیجے۔ میدان بدر میں سخت زمین اور پانی کے چشمے کفار کے پاس تھے، اور نرم زمین جس پر چلنا دشوار ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس تھی، اور پانی کی قلت بھی تھی، یعنی دلدل والی زمین تھی۔ ان کے پاس پکی زمین تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے توہمات پیدا ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری صورتوں کو اس طرح یکسر بدل دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور مسلمانوں نے وافر پانی جمع کر لیا، اور ان کی شرعی اور طبی ضرورتیں بھی پوری ہو گئیں، اور دلوں کو بھی اطمینان مل گیا۔ اور دوسری طرف کفار کی جو پتھریلی اور چٹیل جگہ تھی، جو سخت جگہ تھی، وہاں پر جب پانی آیا، بارش آئی، تو ان کے پاؤں میں پھسلن آ گئی، یعنی وہ پھسلنے لگے۔ یعنی جو پہلے چل نہیں سکتے تھے اب وہ چلنا ان کے لیے ہموار ہو گیا، اور جو چل سکتے تھے ان کے لیے اب چلنا دشوار ہو گیا۔ یعنی کفار کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور مسلمانوں کے لیے وافر مقدار میں پانی جمع فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد میں پسپائی کرنے والوں کو اپنے غضب کا حقدار قرار دے دیا۔ اور میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں ریت لے کر کافروں کی جانب پھینکی اور فرمایا کہ یہ لوگ رسوا ہو جائیں۔ یہ ریت ان کی آنکھوں میں جا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول، وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی جس وقت کہ آپ نے پھینکی تھی، سبحان اللہ، لیکن در حقیقت میں وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کو فیصلہ کن جنگ قرار دیا اور مسلمانوں سے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جب تمہیں رسول اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفرین ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ نے اپنے پارلیمنٹ یعنی دار الندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشاورت کی، اس کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور یعنی اس وقت کو یاد کیجئے جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا معاذ اللہ قتل کریں یا جلا وطن کریں۔ وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 31 سے بیان فرمایا کہ کفار مکہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اس طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس یہ قرآن حق ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسائے یا ہمیں دردناک عذاب دے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، اور جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب استیصال نہیں دے گا، اور جب تک وہ استغفار کر رہے ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ بیت اللہ کے پاس مشرکوں کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کی صورت میں تھی، اور آگے چل کر مقصد جہاد بیان فرمایا، اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کفر کا غلبہ نہ رہے اور پورا دین اللہ کا ہو جائے۔ یہاں پر 4واں سپارہ 9واں سپارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا